بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته اور اللہ وہی ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش کے آنے سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری بنا کر حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم ان بادلوں کو مردہ بستیوں کی طرف بھیج دیتے ہیں فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہم ان بادلوں سے پانی برساتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے ہر قسم کے پھل پھول نکالتے ہیں كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم اسی طریقے سے مردوں کو بھی زندہ کریں گے۔ ہم یہ باتیں اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور عمدہ پاکیزہ زمین اپنی نباتات اپنی فصل اگاتی ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، اور جو زمین نااہل ہوتی ہے اس کی پیداوار نہیں نکلتی مگر ناقص۔ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ، ہم اسی طریقے سے اپنی قدرت کی نشانیاں بدل بدل کر بتاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہیں۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، پچھلی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ ہوا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین، رات اور دن، چاند اور سورج اور اسی طریقے سے ستاروں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ پھر درمیان میں دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعا کے بارے میں بتلایا کہ جب تمہاری تمام ضروریات وہی اللہ پورے فرماتے ہیں، بڑی بڑی ضروریات جیسے آسمان اور زمین ہے، چاند سورج ہے، رات اور دن ہے، ستارے ہیں، یہ جب بڑی ضروریات پوری ہم نے مکمل کی ہیں تو اب باقی جو ضروریات تمہاری بچی چھوٹی موٹی، ان ضروریات کے متعلق ہم ہی کو پکارو اور ہم ہی سے دعا کرو۔ دعا کرنے کے آداب اور طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی کچھ اور قدرت کی عظیم الشان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے کہ تم انسانوں کی جو ضروریات بڑی بڑی نعمتوں سے ہوا کرتی ہیں، ایسی ہی ایک بہت بڑی ضرورت تمہاری پانی کی نعمت ہے۔ اس پانی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تفصیل کے ساتھ یہ بتلایا کہ اللہ وہی ہے، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بارش کو اپنی رحمت کہا کہ اللہ وہ ہیں جو باران رحمت کے بھیجنے سے پہلے، اس کے سامنے بارش سے پہلے اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی قدرت ہے اور انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو بارش سے پہلے چلتی ہیں، وہ ہوائیں اتنی بہترین اور اتنی دل کو لگنے والی ہوتی ہیں کہ اس موقع پر جو انسان ان ہواؤں میں چلے، ٹھنڈک اور اس کے اندر ایک طرح کی فرحت، سرور، خوشی میسر آتی ہے کہ بارش سے پہلے کی جو ہوائیں ہیں اس میں
ایک طمانینت، سکون اور اطمینان اور ایک قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے. ایک تو یہ، اور دوسری چیز وہ ہوائیں انسان کے لیے ایک سگنل کا کام کرتی ہیں، ایک علامت کے طور پر پہچان ہوتی ہیں کہ یہ جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اب اس کے پیچھے بارش بھی ہونے والی ہے. ایک تو انسان کی خوشی کا سبب اور دوسرے ایک پہچان، ایک علامت کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ ہوا چلاتے ہیں. اچھا، اس علامت کی کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ایک دم بیٹھے بٹھائے جب چاہیں تب بارش برسا دیں. کوئی ماحول ایسا نہ بناتے جیسے بارشوں کا موسم میں ہوتا ہے. ہر آدمی تقریباً بچے بھی پہچان جاتے ہیں کہ شاید اب تک میں بارش ہونے والی ہے. ماحول بناتے ہیں بارش سے پہلے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور ابر گھنے بادل، سیاہ بادل، ایک دم دھوپ کا ختم ہو جانا اور تھوڑی سی سیاہی اور کالا پن چھا جانا، اندھیرا چھا جانا اور ہواؤں کا چلنا. یہ جو نشانیاں ہیں یہ بھی انسان کی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے جو آج تک ہم نے اس پر غور ہی نہیں کیا کہ اس میں ہماری کیا ضرورت ہے. بارش تو ہماری ضرورت ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. بارش سے پہلے بطور سگنل کے، نشانی اور علامت کے ہواؤں کو بھیجنا، بادلوں کا چھا جانا، اندھیرے کا چھا جانا اور بارش کے ہونے سے پہلے انسان کو بارش کی خبر ملنا، یہ بھی ایک اللہ کی عظیم نعمت ہے ہمارے لیے. وہ یہ کہ انسان بہت نازک مزاج ہے باقی تمام مخلوق کے مقابلے میں. اس سے پہلے اس پر تفصیل سے بات عرض کر چکا ہوں میں کہ یہ جو زمین میں جتنی مخلوق ہیں ان تمام مخلوقات میں انسان ان تمام مخلوقات سے ہٹ کر باقی ساری مخلوق یہاں کی آب و ہوا، یہاں کی پیداوار، یہاں کی ہر چیز میں فٹ ہو جاتی ہے، مگر انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو یہاں کے کسی بھی آب و ہوا میں فٹ نہیں بیٹھتا. کسی بھی موسم میں انسان فٹ نہیں بیٹھتا، یعنی کوئی موسم انسان کو اچھا نہیں لگتا، بھاتا نہیں. گرمی میں سردی کی چاہت، سردی میں گرمی کی چاہت، یعنی ایک دم معتدل موسم چاہیے. گرمی تھوڑا زیادہ برداشت نہیں، سردی تھوڑی زیادہ برداشت نہیں. کھانے پینے میں، ہوا میں، پانی میں، ہر چیز کے اندر کہ ہمارے مزاج کے مطابق پکی ہوئی ہو، نہ حد سے زیادہ پک جائے گل سڑ جائے یہ بھی نہیں چلتا، حد سے زیادہ سخت ہو کچا ہو یہ بھی نہیں چلتا. باقی کسی مخلوق کے لیے ایسی کوئی آپ چیزیں اور شرائط نہیں دیکھیں گے کہ ان کو جو پانی ملا ہمیں تو پاک چاہیے، بلکہ صاف چاہیے، شفاف چاہیے. حتیٰ کہ جس برتن میں ہم پی رہے ہوں اس کے اندر کوئی کسی قسم کا ایک بال، دھول تک نظر نہ آئے. اگر پیتے پیتے وہ بھی نظر آ جائے تو آدمی اسے بھی برداشت نہیں کرتا کہ نہیں، ہمیں تو ایک دم صاف ستھرا چاہیے. کسی دوسری مخلوق کو آپ اتنے نخرے کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس زمین کے ہیں ہی نہیں، ہم کو یہاں پر کسی اور جگہ سے یہاں بھیجا گیا. باقی ساری مخلوق پراپر یہیں کی ہیں، اس لیے وہ یہاں کی ہر چیز میں فٹ بیٹھ جاتے ہیں. انہیں نہ کپڑوں کی ضرورت، نہ ایکسٹرا کسی مکان کی ضرورت، نہ اور کسی قسم کے ٹھنڈے کو گرم کرنے کی، گرم کو ٹھنڈا کرنے کی کچھ انہیں ضرورت نہیں پڑتی. اور عجیب بات تو یہ کہ ایسی نالیوں کا پانی پی جائیں، گلا سڑا کھا جائیں، سردی میں باہر ٹہلتے رہیں، گرمی میں دھوپ میں پڑے رہیں، ان کو طبیعتوں میں کبھی خرابی آتی ہی نہیں. نہ انہیں نزلہ زکام، نہ سردی بخار، الا ماشاءاللہ کبھی کبھار تھوڑا بہت، کبھی کبھار کسی کے اندر کچھ بیماری. وہ بیماریاں جو ہم انسانوں میں نظر آتی ہیں وہ
ان جانوروں میں آج تک کورونا دکھا ہی نہیں جو ہمارے اندر انسانوں کے اندر آیا. ان جانوروں میں ہمارے ساتھ رہتے ہوئے گھروں میں رہتی ہوئی جانوروں اور مخلوق کو بھی یہ بیماری چھو کر بھی نہیں گئی. تو میرے حال بات دوسری طرف چلی جائے گی. یہ انسان جو ہے باقی تمام مخلوق کے مقابلے میں تھوڑا نازک مزاج ہے. تو اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ بارش ایک دم نہ ہو. ایک دم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ بارش سے کچھ پہلے نشانیاں اور علامتیں بتاتے ہیں تاکہ تم بارش میں بھیگنے سے بچ جاؤ. تم اپنی حفاظت کر لو. باہر نکلنا ہے تو چھاتا چھتری وغیرہ لے لو, کچھ انتظام کر لو. اور آپ کے پاس جو آپ کا سامان ہے, مال ہے, پیسہ ہے, کچھ اناج غلہ آپ لے کر جا رہے ہو تو اپنی ان چیزوں کی حفاظت بھی کر لو, سیفٹی کر لو. انسان کی جو ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ نے کہاں تک ہمارا خیال کیا کہ بارش ہماری ضرورت, مگر اس ضرورت میں بھی ہمارا نقصان نہ ہو. اللہ تعالیٰ پہلے سگنل دیتے ہیں کہ موسم بنایا, ماحول بنایا, ابر چھائے اور ہوا چلائی اور پتا چلا کہ اب تک میں بارش ہونے والی ہے. اب باہر نکل رہے ہو تو کچھ لے کے نکلو, بارش سے بچنے کا, بھیگنے سے بچنے کا انتظام کرو. اور اگر باہر ہو آلریڈی تو کہیں بچنے کا انتظام کر لو, چھپنے کا, سائے میں جانے کا, کسی آڑ میں جانے کا, کسی مکان میں جانے کا انتظام کر لو. اور تمہارے پاس جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا جیب میں پیسے ہیں, آپ کی ضرورت کی چیزیں, موبائل وغیرہ ہیں, ایک دم سے بھیگ نہ جائیں, اس کی حفاظت کر لو. یہ اللہ کی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری نعمتوں پر, یہی اللہ نے جو فرمایا میری نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے. اگر گننا چاہو گے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, شمار نہیں کر سکتے. ہم تو یہ کہتے ہیں شمار تو تب کریں گے جب معلوم ہو کہ کون کون سی نعمتیں ہیں. ہم شمار تو کیا کریں گے, ہمیں پتا بھی نہیں کہ اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں. جیسے یہ ہوا کا چلنا, سانس لینے کے لیے ہوا چلتی ہے, یہ تو نعمت سمجھ میں آتی ہے. بارش کے ہونے سے پہلے بارش کی علامت کے طور پر جو ہوا چلتی ہے یہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے. اللہ نے اس کو نعمت کے طور پر فرمایا کہ وہ اللہ جو اپنی رحمت, جو بارش ہے, بارش کو اللہ رحمت فرماتے ہیں. یہاں پر ایک لطیفہ, ایک چٹکلا. ایک مرتبہ ایک ایسی مولانا کے ساتھ بارش کا موقع تھا. وہ بارش جب ہو رہی تھی تو ایک سائے میں چھت میں ٹہرے ہوئے تھے اور کچھ ان کے دوست احباب جو تھے وہ بارش سے بھیگ رہے تھے. وہ بھاگے بھاگے چھت کے نیچے آ رہے تھے. تو انہوں نے اپنے دوست احباب سے کہا کہ ارے کہاں بھاگ رہے, کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہا بارش ہے اس لیے بھاگ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جانتے نہیں وہ اللہ کی رحمت ہے بارش, اور اللہ کی رحمت سے کوئی بیوقوف بھاگتا تھوڑی. بارش اللہ کی رحمت ہے, جانتے ہو نا, اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کی رحمت ہے. تو اللہ کی رحمت سے کوئی بھاگے گا عقل مند آدمی؟ تو پھر کیوں بھاگ رہے ہو, چھپ کیا ہو؟ دوست تھے, تھوڑا سا کبھی کبھار ہوتا ہے دل لگی کے طور پر, ہنسی مزاح ہوتا ہے, تو ان کو بھگا دیا بارش میں. وہ کہتے ہیں ہاں مولانا تو سچ بول رہے, رحمت سے بھاگتے نہیں, تو بھیگتے ہوئے وہ لوگ آ گئے. خیر چلیے, چند دنوں کے بعد پھر جب ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی تو اتفاقاً جو بھیگے ہوئے لوگ تھے, پہلی مرتبہ جن کو مولانا نے بھگا دیا تھا, وہ پہلے سے چھت میں تھے, سیفٹی سے بیٹھے ہوئے تھے. مولانا صاحب بھاگ کے آ رہے تھے بارش میں, بارش ہو رہی تھی تو وہ بھاگ کے آ رہے تھے جو اس سے پہلے لوگوں کو بھگا دیے تھے. تو دوستوں نے کہا حضرت اب یہ رحمت ہے اور رحمت میں آپ کیوں بھاگتے ہیں؟ تو کہا ارے اللہ کو دیکھتے نہیں, اللہ کی رحمت پیروں کے نیچے آ گئی. اللہ کی رحمت ہے تو لینا چاہیے اوپر, لیکن پاؤں کے نیچے آ گئی اس کے بھاگ رہا ہوں. آپ علماء سے باتوں میں جیت نہیں سکتے.
بات چیت، کیونکہ ہمارا تو بات ہی ہمارا ٹاپک ہے، بات سے بات نکالنا. تو میرے یہاں ایک لطیفہ تھا، دوست احباب میں کبھی کبھار ایسے ہنسی مزاح ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے بارش. تو جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں تو اس رحمت کے سامنے ہواؤں کو بھیجتے ہیں بشرا، خوشخبری بنا کر کے تمہارے لیے خوشخبری کی نشانی، علامت ہے کہ الحمدللہ اب تک میں تمہاری مراد پوری ہوگی، بارش ہونے والی ہے، جو کہ انسانوں کی سخت بلکہ تمام مخلوق کی سخت ضرورت ہے بارش. لیکن یہ بارش کا سسٹم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا اقلت، جب یہ ہوائیں اٹھا لیتی ہیں سحابا ثقالا، وہ جھل بادلوں کو، بھاری بھاری بادلوں کو یہ ہوائیں اٹھاتی ہیں. یہ جو بارش کا جو سسٹم ہے نا، عام طور پر سمندر کے اندر جو پانی ہوتا ہے، اس سمندر ہی کے پانی کو بارش کے طور پر اللہ برساتے ہیں. کبھی کبھار اللہ تعالیٰ آسمان سے ڈائریکٹ بھی بارش برساتے ہیں، مگر عام طور پر جو بارشیں ہوتی ہیں سمندر کے بخارات. صبح سویرے آپ دیکھیں تو یہ سمندر کے پاس اس کا پانی بھانپ بن کے اڑ رہا ہوتا ہے. مانسون، یہ جو بخارات ہوتے ہیں پانی کے، یہ اڑ اڑ کے اوپر کی طرف اللہ تعالیٰ اسے اٹھاتے ہیں، لے جاتے ہیں. سمندر کا پانی جو ایک دم کھارا ہوتا ہے، پینے کے لائق نہیں ہوتا، ایسا پانی اللہ تعالیٰ اسے بھانپ کی شکل میں اوپر اٹھاتے ہیں، اور یہ ذرات، یہ بخارات آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہی ذرات کو بادل میں اسٹور کرتے، جمع کرتے ہیں. اب وہ ایک بادل کا بہت بڑا ٹکڑا بن جاتا ہے، برف کا گولا بن جاتا ہے، اور وہاں یہ سمندر کا پانی جاتے ہی کھارے سے میٹھے میں کنورٹ ہو جاتا ہے. بارش کا پانی آپ کو کبھی کھارا نہیں ملے گا، ایک دم پینے کے قابل میٹھا پانی. اب وہاں وہ کون سی مشینری اللہ نے رکھی ہے بادلوں کے اندر، وہ کون سا اللہ تعالیٰ نے فلٹر لگایا ہوا ہے، اور وہاں اگر فلٹر ہوتا ہے تو وہ ویسٹیج کہاں جاتا ہے، کدھر جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں فلٹرز ہیں، ان کے اندر کچھ جتنا پیور ہوتا ہے پانی اندر، اس کے اندر میٹھا پانی نکلتا ہے، اس سے زیادہ یہ گندا پانی ویسٹیج نکلتا ہے. اب وہاں وہ کیا سسٹم اللہ نے بنایا کہ اس کی مشینری کہاں ہے، اور اس کا بٹن کہاں ہے، کون آن کرتا ہے، کیسے چلاتے ہیں، آخر وہ مشینریاں کس سے چارج ہوتی ہیں، کیا اس کا ایندھن ہے، کبھی کچھ پتہ نہیں چلا آج تک. یہ وہاں اوپر جاتا ہے اور بادلوں میں جمع ہو جاتا ہے. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، وہ جھل بادل، بھاری بھاری بادل جس کا اگر آپ وزن دیکھنا چاہیں کئی لاکھوں ٹنوں کا وزن ہوگا، کروڑوں کے مقدار میں اس کا گیلن پانی اس کے اندر جمع ہوگا، لیٹروں میں نہیں، بیرل کے حساب میں لاکھوں کروڑوں کی مقدار میں ایک ایک بادل کے اندر پانی سٹاک ہوتا. آپ اندازہ لگائیے ایک ایک تالاب ایک ایک بادل میں ہوگا. ایک ایک ندی جو بہتی ہے، جب بارش موسلادھار برستی ہے تو ندیاں، نالے جو بہتے ہیں، ایک ایک ڈیم جو بھر جاتے ہیں، ایک بارش میں ڈیم بھر گیا. صرف ایک جگہ کا نہیں، اس کے اطراف و اکناف کے گڑھے، کنویں، ندی، نالے، تالاب بھر جاتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے اس ایک بادل میں کتنے تالاب پانی رہا ہوگا. اتنا بھاری بھرکم، اتنا وزنی جو بادل ہیں. اب یہ بادل بڑے آرام سے، بڑے مزے سے خراما خراما ٹہلتا ہوا چلتا ہے. ہم دیکھتے بچپن سے بہت مزے سے دیکھتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ ہم گر رہے ہیں یا ہمارے اوپر آسمان گر رہا ہے. یہ بادل جو کھسکتا ہے، چلتا ہے، بادل کے غول ادھر بھی ادھر بھی بادل چل رہے ہیں،
اور ایسے چل رہے ہیں جس کی کوئی آواز تک نہیں. چلنا نظر آتا ہے ہمیں، دنیا کی چیزیں چلتی ہیں تو دھڑ دھڑ کی آوازیں، فرفر کی آوازیں، طرح طرح کی آوازیں نکالتی ہیں. اللہ تعالیٰ بادلوں کو اتنے مزے سے چلاتے ہیں جس کی کوئی آواز نہیں. دھیرے 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 کھسکتے کھسکتے چل رہے ہیں. بڑے بڑے بھاری بھاری تالاب چل رہے ہیں، ڈیم چل رہے ہیں، اور ان کو لے چلنے والی چیز ہے ہوا. ہوا لے جا رہی ہے. تو یہ ہوا کتنی طاقتور. اللہ تعالیٰ فرماتے اس بارش کے سسٹم پر تو غور کرو کہ ہم جب برساتے ہیں بارش کو اس سے پہلے ہوا چلاتے ہیں. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، جب یہ بادل، یہ ہوائیں بھاری بھرکم بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتے ہیں، سقناہ، تو ہم ان بادلوں کو ایک جگہ نہیں ٹھہراتے، اس کو ہانک کے لے جاتے ہیں، اس کو ہانکتے کھینچ کے لے جاتے ہیں، یا ہانکتے ہوئے لے چلتے ہیں. کہاں تک؟ لبلد میت، مردہ بستی، مری ہوئی جگہ، ویران جو بستیاں، جو جنگ. حالانکہ بارشیں ہوتی ہیں، ہونا چاہیے، ہماری ضرورت ہے کھیتوں میں، باغوں میں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھیتوں اور باغوں کے بجائے بلد میت، مردہ بستیاں، گاؤں کی طرف ہم بارشوں کو، بادلوں کو لے آتے ہیں. حالانکہ بستیوں کے لیے اتنی ضرورت نہیں، بلکہ کھیتوں اور باغوں کے لیے ضرورت ہوتی ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا کہ بارش کی ضرورت جنگلوں کو نہیں ہوتی، بارش کی ضرورت تم انسانوں کو ہوتی ہے، بستیوں کو ہوتی کہ پینے کے پانی کی ضرورت، نہانے کی ضرورت، غسل کی، وضو کی ضرورت، اور تمہارے کھانے پینے کی ضرورت، اناج اور کھلوں کی ضرورت. اور اگر باغوں اور کھیتوں میں بھی بارش ہو تو اس کا بھی فائدہ تمہیں بستیوں میں ہوتا ہے، کہ وہاں پیداوار جو ہوگی، وہاں سبزہ جو اگے گا، وہاں جو گھاس پھوس اگے گی، وہ بھی تمہاری بستیوں ہی میں آتے ہیں، اور اس کا فائدہ بھی تمہارے ہی لیے ہوتا ہے. ورنہ وہ جو جنگلوں میں درخت ہوتے ہیں، ایک دم جنگلوں میں جو سبزہ ہوتا ہے، جو ہریالی ہوتی ہے، اس کا تو کوئی فائدہ انسان کو نہیں. جنگلوں میں جو ہوتا ہے، دور دراز جنگلوں میں، وہاں تک نہ انسان پہنچتا ہے، نہ ہمارے جانور پہنچتے ہیں، تو پھر اس کا فائدہ ہمارے لیے اتنا زیادہ نہیں. اس کا بھی کبھی نہ کبھی فائدہ ہوگا، مگر زیادہ تر فائدہ ہمیں اس کا ہے جو ہمارے اطراف و اکناف میں ہریالی اگتی ہے. ہمارے جانور وہاں جاتے ہیں، وہ چر کے آتے ہیں، تو ان کا گوشت، ان سے نکلنے والا دودھ، یہ سب ہمارے ہی نفع میں ہوتا ہے. اور جو پھل پھول نکلتے ہیں، جو کھیتیاں ہوتی ہیں، اس کا بھی فائدہ ہمارے ہی لیے. تو اصل میں بارش کی ضرورت بستیوں کے لیے ہے، گاؤں کے لیے، شہروں کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ بھاری بھرکم بادل بوجھل ہو جاتے ہیں، ہوائیں اٹھا کر چلتی ہیں، سقناہ لبلد میت، تو ہم ان بادلوں کو مردہ گاؤں اور بستی کے طرف ہانک کر لے جاتے ہیں. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر جہاں ہمیں پانی برسانا ہوتا ہے، ان بادلوں سے ہم وہاں پانی برساتے ہیں. اس میں کسی کی مجال نہیں کہ ہمارے گاؤں سے گزرنے والا بادل ہمارے ہی بستی میں برسے. ہمارے شہر سے ہوتا ہوا جا رہا ہے، ہمیں سخت ضرورت ہے، مگر بادل آیا، بادل چھایا اور ہمیں امید دلایا، مگر دیکھتے دیکھتے بادل کھسک کے کہیں اور چلا گیا. اب کسی کے اندر یہ ہمت نہیں کہ اس بادل کو اپنی بستی میں روکے، اپنی بستی میں ہی برسائے کہ بھئی ہمارے یہاں آئے ہو تو یہاں برسا کے جاؤ. فرمایا نہیں، ہم جہاں برسانا چاہتے ہیں ہم برساتے ہیں. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، ان بادلوں سے پانی ہم برساتے ہیں. تو اس میں کسی کا کوئی ذرہ برابر دخل نہیں ہوتا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک قطرہ بارش کہیں برسا کے دکھا دے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پھر اس برسے ہوئے پانی سے، جو اتنے بڑے سسٹم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے برسایا، اور بھی کچھ تفصیل ہے جو یہاں اللہ نے بیان نہیں فرمایا ہے.
اب اس بادل سے جو پانی برستا ہے پانی کی شکل میں نہیں، وہ تو برف ہوتا ہے، برف کے ڈلے اللہ تعالیٰ گراتے ہیں۔ اب جس شکل میں وہ برف گرا اگر اسی شکل میں زمین پر آتا تو اتنی دور سے آنے والے کی رفتار کیا ہوگی، سپیڈ کتنی ہوگی۔ اب اتنی سپیڈ سے آنے والا وہ برف کا گولا اللہ تعالیٰ درمیان میں ہواؤں سے ٹکراتے ہیں اسے، اب یہ برف ہواؤں سے ٹکراتے ٹکراتے پھوٹنے لگتا ہے، ریزہ 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 ہوتے 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 کبھی کبھار نیچے آنے تک چھوٹی چھوٹی گولیاں رہ جاتی ہیں، تھوڑا بڑا سائز میں بھی، مگر اکثر اللہ تعالیٰ اسے چھلنی بناتے ہیں، چھاننی ہوتی ہے، اس چھاننی کے اندر پانی پڑتا ہے، وہ برف پڑتا ہے اور اس سے چھن کر پانی بن کر نیچے آتا ہے، اور اتنا بہترین کہ انسان پر پڑے تو مزہ آ جاتا ہے۔ کہ پہلی جو بارشیں ہوتی ہیں اوپر پڑے اور بارش میں بھیگے، کوئی تکلیف نہیں کہ ایک ایک قطرہ ایک ایک بوند کبھی کبھار ہلکی ہلکی پھوار چھینٹوں کی شکل میں، کبھی کبھار قطروں کی شکل میں، کبھی کبھار موٹے موٹے پانی کے قطرے، کبھی اس کی سپیڈ بھی اللہ بتاتے ہیں، موٹے موٹے بارش کے قطرے گراتے ہیں تو اس پانی میں بھی چوٹ لگتی ہے، آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کبھی اولے برس جائے، اگر وہ سروں پہ پڑے، کاروں پہ پڑے تو گلاس پھوٹ جاتے ہیں، لوگ ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں کہ کئی کار پھوٹ گئی، گلاسیں پھوٹ گئی، اس کی اتنا نقصان ہوتا ہے۔ اگر سوچو اتنے بڑے بڑے گولے زمین پر گرا دیتے اللہ تو کیا حال ہوتا ہے، ہمارے راستے تباہ ہو جاتے، ہمارے گھر تباہ ہو جاتے، سوراخ پڑ جاتے کہ بارش ہماری ضرورت کی چیز مگر اس میں بھی ہمارا نقصان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین سسٹم بنایا کہ اس کو چھان کر پانی بنا کر چھوٹے چھوٹے قطروں میں ڈال کر ہم پر اتارتے ہیں تاکہ ہمارا کوئی نقصان نہ ہو۔ پھر جب پانی برسا فاخرجنا به من کل الثمرات، اسی ایک قسم کے پانی سے جو ایک علاقے میں اترا، ایک زمین پر جو نازل ہوا، ایک بستی کے اطراف و اکناف میں جو بارش ہوئی، اسی پانی سے ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے پھول ہم پیدا کرتے ہیں۔ ایک ہی بارش، ایک ہی میٹیریل دیا جا رہا ہے، آم کے باغ کو، کیلے کے باغ کو، سیب کے باغ کو، انگور کے باغ کو، جتنے پھل ہیں، جتنی ترکاریاں، جتنی سبزیاں، سب کے لیے ایک قسم کا پانی، مگر اسی پانی کو لے کر ان درختوں کے اندر جب یہ پانی جاتا ہے تو کسی کے اندر کھٹاس، کسی کے اندر مٹھاس، الگ الگ طرح کی خوشبوئیں، انہی میں سے رنگ، کسی کا پیلا، کسی کا نیلا، لال، ہر قسم کے کڑوے، کسیلے، مختلف قسم کے یہ جو صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک قسم کے پانی سے اتنے مختلف شکلیں بنائی۔ تیز مرچیاں بھی ہم نے بنائی اسی میں، کھٹے کھٹے لیمو ہم نے بنائے ہیں، کڑوے کسیلے کریلے ہم نے اسی میں بنائے، اور میٹھے میٹھے تمہارے پھل فروٹ ہم نے بنائے۔ ایک پانی میں کوئی ہے ایسا جو ایک چیز استعمال کرے اور اس میں ہر قسم کی چیزیں بنا کر دکھا دے؟ لوہے کا آئٹم بنانا ہو تو اس کے لیے الگ ہے، سونے کی چیزیں بنانا ہو تو اس کے لیے الگ ہے، چاندی کی چیزیں بنانا ہو تو اس کے لیے میٹیریل الگ ہے، ہر قسم کی چیزیں بنانے کے لیے میٹیریل الگ الگ ہوتا ہے، مگر خدا کی قدرت پر قربان جائیے، فرمایا یہ پانی سے ہم نے سب چیزیں بنائی۔ فاخرجنا به من كل الثمرات، چمیلی بھی اسی میں، گلاب بھی اسی میں، موغرا بھی اسی میں، ہر قسم کے پھول، خوشبوئیں الگ الگ، پانی ایک، خوشبو سب کی الگ، صرف خوشبو سون کے بتا دو گے تم کہ کس کی خوشبو ہے، اگر وہ بنا ایک ہی پانی سے، رنگ الگ الگ، رنگ دیکھ کے بتا دو گے کہ کون سا پھل ہے، کس قسم کا آم ہے۔ عجیب اللہ تعالیٰ نے، یہ ہماری کاریگری، یہ ہماری قدرت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ تمہاری ضرورت کے لیے ہم نے بنایا ہے، لیکن اس میں ایک اصل سبق
ہم تمہیں یہ دینا چاہتے ہیں کذالک نخرج الموتى، جیسے ہم نے پانی برسا کر مردہ زمین کو ہم نے سرسبز و شاداب کر دیا، مری ہوئی زمین کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس کے اندر سے اناج اور غلہ پیدا کر دیا، ایک وقت آئے گا ہم اسی طریقے سے تم لوگ جب مرے ہوئے ہوں گے تو تم سب مردوں کو ہم اسی زمین سے دوبارہ نکالیں گے۔ یہ اصل بتانا اللہ کا مقصد ہے۔ جب بارش سے جن پھلوں کا نام و نشان نہیں تھا، جن درختوں کا نام و نشان نہیں تھا، پہلی مرتبہ ہم یوں پیدا کرتے ہیں، تم لوگ تو پیدا ہوئے تھے، زمین میں تھے، تمہاری عمریں 40 50 60 100 جو بھی تمہاری زندگی تھی تم گزار کر دنیا سے گئے ہو، تو تم جیسے جن کی کاپیاں موجود ہیں، جن کے فوٹو موجود ہیں، تو ایسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، اکثر کافر و مشرک قیامت کا انکار، کہ کون سی قیامت، کون سی آخرت، کون سی جزا سزا، جو کچھ ہے دنیا ہے، یہاں کھا لو پی لو موج مستی کر لو بس ختم، کون دیکھا آخرت کی زندگی ہے کہ نہیں ہے، کہ کون زندہ کرے گا ہم کو؟ اللہ فرماتے ہیں اس کو مشکل مت سمجھو، یہ تو ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ کذالک نخرج الموتى، ہم مردوں کو اسی طریقے سے زندہ کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب 2 مرتبہ سور پھونکنے کے لیے کہیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام سے۔ پہلی مرتبہ کا جو سور پھونکا جائے گا تو اس میں ساری مخلوق تباہ ہو جائے گی، ساری کائنات تباہ و برباد، یہ چاند ستارے سورج سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نظام پر درہم برہم کر دیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا اور ستارے ٹوٹ کر نیچے گر جائیں گے، یہ سب ہو جائے گا تو مخلوق فنا، یہ قیامت قائم ہوگی۔ پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو انسان اور یہ تمام مخلوق پھر سے اٹھ کر زندہ ہو جائیں گے، لیکن یہ پہلے اور دوسرے سور کے درمیان 40 سال کا گیپ ہوگا۔ 40 سال کا گیپ، پہلا سور پھونکا جائے گا قیامت قائم ہوگی، فنا ہو جائے گا۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا وہ روز جزا، قیامت والا جو آخری دن تھا، مالک یوم الدین، یوم الآخرہ، جو آخرت والا دن ہے، وہ دن آئے گا۔ اس پہلے سور کے بعد دوسرے سور پر شروع ہوگا، لیکن 2 سوروں کے درمیان کا وقت ہوگا 40 سال کا۔ اب اس 40 سال میں ایک حدیث میں آتا ہے مسلسل بارش ہوگی زمین پر، نان سٹاپ، لگاتار بارش زمین پر ہوتی رہے گی۔ کیا مقصد ہوگا اس کا، اللہ اس سے کیا چاہیں گے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اس بارش کے بعد تمام انسانوں کے جسم زمین سے نکل کر باہر آئیں گے، مردے تمام ظاہر پڑے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو دوبارہ زندہ کریں گے اور کہیں گے سور پھونکو۔ جب وہ پھونکیں گے تو سب اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور قیامت کے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے بارش ہوگی، اور جیسے ہم اناج نکالتے ہیں ویسے تمہیں بھی، مردوں کو بھی ہم نکالیں گے۔ لعلکم تذکرون، کاش تم نصیحت حاصل کرتے، یقین کر لیتے، ان باتوں کو مان لیتے، یقین کرتے، ایمان لاتے، تو تمہارا آخرت کا مسئلہ بھی پار ہو جاتا، حل ہو جاتا۔ والبلد الطیب، ایک مین سبق اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں دے دیا، پھر اللہ تعالیٰ بارش اور اس ماحول کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں والبلد الطیب۔ دیکھو یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، سائنس کو بتانا، سسٹم کو بتانا، یہ اصل مقصد اللہ کا نہیں ہوتا کہ بارش کیسی ہوتی ہے، بادل کیسے چلتے ہیں، اس کو کیسے پھوڑتے ہیں، کیسے، یہ تو ہو رہا ہے جو تم دیکھ رہے ہیں، اور جن کو ریسرچ کرنا وہ کرتے رہو، وہ ہمارا اصل مقصد نہیں۔ نعمتوں کو تم استعمال کرو اور نعمتیں دینے والے منعم کو پہچانو، خالق کو پہچانو، یہ اصل مقصد ہے۔ اور تمہارا جو آخرت والا دن ہے اس پر یقین کرو اور اس کے لیے تیاری کرو، یہ اصل مقصد۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ درمیان میں اتنا بہترین مضمون چل رہا ہے، اس کے بیچ میں اصل سبق یاد دلاتے ہیں، آخرت کا یقین پیدا کرو، وہ اللہ ایسے مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر فرماتے ہیں والبلد الطیب،
یہ جب بارش ہوتی ہے تو پاکیزہ جو بستی ہوتی ہے نا، پاکیزہ زمین، باصلاحیت زمین جو ہوگی، یخرج نبات، اس کا سبزہ، اس کے اندر کی پیداوار نکلتی ہے بِإِذْنِ رَبِّ، اپنے رب کے اجازت سے، اپنے رب کے حکم سے۔ وَالَّذِي خَبُثَ، اور جو زمین، جو بستی ناکارہ ہوتی ہے، بے صلاحیت والی زمین ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، اس کی پیداوار، اس کا سبزہ نہیں نکلتا، ہاں اگر کبھی نکلا بھی تو ناقص، کم، ادھورا اور گلا سڑا ہوا نکلتا ہے۔ دو باتیں اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی، بڑی سمجھنے کی اور بہت ہمارے لیے ضرورت کی چیز۔ بارش جو برسی، اس کے اندر کوئی فرق نہیں تھا، تمام چیزوں پر جب ایک علاقے میں بارش ہو تو اس علاقے میں جتنی زمینیں ہیں اور جو جو چیزیں ہیں سب پر بارش ایک جیسی ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں کیا جاتا کہ یہ گھر ہیں تو گھروں پر تھوڑا کم پڑے، یہ پہاڑ ہیں تو پہاڑ پر تھوڑا کم برسے، یہ ندی ہے، یہ سمندر ہے، یہ مٹی ہے، یہ زمین پیداوار کی ہے، یہ کھیتوں والی زمین ہے تو یہاں زیادہ ہو، ایسا کوئی فرق نہیں، سب جگہ ایک جیسی بارش برستی ہے۔ مگر یہ تو برسنے کا حال ہوا، اس بارش کا نتیجہ جو نکلتا ہے اگلے دن یا اگلے چند مہینوں کے بعد، اس بارش کا جو نتیجہ نکلتا ہے، نتیجہ الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک جگہ کی زمین میں اگلے ہی دن آپ دیکھو گے ہریالی نکل آ گئی، یا چند دنوں کے بعد پورا علاقہ ہرا بھرا نظر آتا ہے۔ ایک زمین میں جو اناج اگانے کی زمین ہوگی، وہاں پر جو بیج ڈالے گئے تھے اس کے اندر سے کومپل نکل گئے، اس کی بالیاں نکلیں، اس کے بعد وہ ڈالیاں بنی، پتے آئے، پھل آئے، پھول آئے، جو اس میں بننا تھا وہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ مگر زمین کا کچھ حصہ ایسا بھی ہوتا ہے جس زمین میں ایک گھاس کا تنکا بھی نہیں اگتا، جبکہ بارش اس پر بھی برابر ہوئی، کیونکہ زمین پوری ایک جیسی اللہ نے نہیں بنائی۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے، پوری امت کے لیے، اس سبق کی طرف بعد میں آؤں گا۔ پہلے آپ اصل چیز سمجھیں، زمین میں پوری زمینیں ایک قسم کی نہیں، ایک جیسی زمین نہیں ہوتی، ایک زمین بڑی باصلاحیت ہوتی ہے، جیسے ہی بارش ہوئی فوراً اس کے اندر ری ایکشن شروع، بارش کا ایکشن ہوتا ہے، اور اس کے بعد سبزہ، گل و گلزار، طرح طرح کی پیداوار اس کے اندر ہونے لگتی ہے۔ وہیں پر ایک زمین ایسی بھی ہوتی ہے جو ایک دم سخت پتھریلی زمین، کنکریلی زمین، پتھروں والی زمین پر پانی برسا، پورا پانی وہاں سے بہہ کر چلا گیا، اور اگلے دن وہاں پر اکا دکا کہیں کہیں کچھ تنکے نظر آتے ہیں، ورنہ تو کوئی خاص فائدہ اس زمین سے ہوتا نہیں، سخت زمین۔ اور ایسے ہی ایک دم پھس پھسی ریتیلی زمین، بالو والی زمین ہوتی ہے، بالو پر بھی بارش ہوتی ہے مگر اس کے اندر کوئی ہلچل نہیں، پورا پانی اندر جذب تو ہو گیا، پورا پانی بارش کا جو برسا بالو کے اندر، ریت کے اندر دھستا چلا جاتا ہے، مگر اگتا کچھ بھی۔ ریت میں کیا اگتا ہے بالو کے اندر؟ اب یہ پتھریلی زمین اور یہ ریتیلی زمین اسی طریقے سے ہوتی ہے، کھاری زمین، سوڑ والی زمین، جو کھاری زمین ہوتی اس پر بھی کوئی پیداوار نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے بارش کو برسا، سمندر پر بھی برسا، ندی پر بھی برسا، تالاب پر برسا، پہاڑ پر برسا، گھروں پر برسا، راستوں پر برسا، ہر جگہ پر بارش برابر برسا، مگر نتیجہ الگ الگ، یہاں کوئی ہلچل نہیں، وہاں کچھ نہیں، کہیں پر کچھ پیداوار اور کہیں پر ماشاءاللہ کھیت ہی کھیت، باغ ہی باغ، ہریالی ہی ہریالی، سبزہ ہی سبزہ،
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کا ترجمہ فارسی میں یوں کرتے ہیں، اپنی کتاب گلستہ کے اندر لکھتے ہیں، بارش کے باران کے لطافت در طبعش خلاف نیست، باران کے لطافت در طبعش خلاف نیست، در باغ لالا رویت و شورا بوم خس۔ فارسی زبان لینگویج فرماتے ہیں بارش جو برستی ہے اس کے برسنے میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی فرق نہیں، سب پر برابر ہوتی ہے۔ در باغ لالا رویت، باغوں کے اندر سبزہ و گل پھل پھول نکل آتے ہیں، وہ شورا اور جو نمکینی زمین ہوتی ہے بوم خس، اس میں تو کچھ تنکے یا کوئی کانٹے یا اس کے علاوہ کچھ نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس میں بتائیے کیا بارش کا قصور ہے یا زمین کا قصور؟ قصور بارش کا کچھ نہیں، قصور تو زمین کا ہے۔ کسی میں صلاحیت اگانے کی ہے، کسی میں اگانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو اس میں کیا بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو ہماری طرف سے جو کتاب آئی، چاہے وہ پہلے آسمانی کتابیں ہوں یا یہ کتاب، اور ہماری طرف سے جو نبی اور رسول آئے، دیکھیں اصل سبق ہے وہ تمام نبیوں اور رسولوں کا آنا، اللہ کی کتابوں کا آنا، اور نبیوں اور رسولوں کے بعد ان کے جو جانشین ہیں حضرات علماء کرام، یہ پوری دنیا کے اندر جب تک بھی جہاں جہاں بھی علماء یہ قرآن و حدیث کی باتیں بیان واعظ و نصیحت کی شکل میں جو انبیاء کرام سناتے تھے، قرآن کی آیتیں سناتے تھے، یہ اللہ کی رحمت ہے، بارش۔ اصل سبق یہ اللہ کی رحمت آئی، نبی آئے دنیا میں جو رحمت للعالمین ہے، رحمت بارش اللہ کے نبی، رحمت قرآن اللہ کی رحمت۔ اور یہ جو باتیں لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، نبیوں کے بعد علماء ان کے جانشین ہیں، اب یہ جو سمجھایا جا رہا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، بارش ہے جو برس رہی ہے۔ زمین سب جو سننے والے ہیں، نبیوں کے سامنے جو قوم تھی، سب کے سامنے قرآن کی آیت انبیاء کرام سناتے تھے، اللہ کی یہ آیت ہے، اللہ نے یہ اتارا ہے، لوگوں میری بات سنو، قرآن کی آیتیں سنو، ایمان لاؤ، یقین کرو، بیان ہوتا، نبی محنت کرتے، لوگوں کو سمجھاتے۔ اب یہ بارش سب پر برابر ہو رہی ہے، مگر اس بارش کا نتیجہ نکلنے میں فرق ہے۔ کوئی بات مان کر سننے کے بعد مان لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، کوئی سننے کے بعد ہنسی اور مذاق میں اڑا دیتا ہے۔ سنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سناتے قرآن سب سنتے، سننے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دوسرے صحابہ، آمنا سلمنا صدقنا، ہم نے مان لیا، ہم نے تسلیم کر لیا، ہم نے تصدیق کیا، آپ جو کہہ رہے بالکل صحیح۔ معراج کا واقعہ سنایا، لوگوں نے بتایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ فلسطین تک، یہاں سے بیت اللہ سے بیت المقدس تک ایک رات میں چلا جائے اور واپس بھی آ جائے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ مگر بتاؤ بولنے والا کون کہتا ہے ایسا؟ وہ تمہارے دوست، ہو سکتا ہے۔ اگر میرے دوست نبی کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے، ہم نے تو مان لیا۔ اب دوسرے لوگوں نے سنا تو مذاق بنایا کہ کیسے ہو گیا اس زمانے میں، جبکہ مہینے مہینے کا سفر، اور آپ کہتے ہیں کہ ایک رات میں گئے اور آ گئے۔ یہ فرق قرآن کی آیتوں میں بتایا جا رہا ہے، بارش برس رہی ہے، زمین کا فرق ہے، کچھ زمینیں اس سے نتیجہ نکال رہی ہیں، سبزہ و گل اس سے نکل رہے ہیں، پھل پھول نکل رہے ہیں، اور وہ پوری امت کے لیے نفع بخش ہو رہے ہیں، اور کچھ وہ پتھریلی زمین، ریتیلی زمین، وہ شورا نمکینی زمین کی مانند ہیں، ان پر بھی بارش برابر ہو رہی ہے، مگر کوئی فرق ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ تمہارے اندر، ہم بھی مٹی سے بنے ہیں، انسان مٹی سے بنے ہیں، اور اللہ مٹی کی خاصیت بیان کر رہے ہیں کہ ہر مٹی ایک جیسی نہیں ہوتی، الگ الگ صلاحیتوں والی مٹی۔ تو تم انسانوں میں بھی، سب انسان
انسان ایک جیسی صلاحیت والے نہیں رہیں گے۔ جب بیان ہوگا، نصیحت کی جائے گی، سمجھایا جائے گا، کسی پر گہرا اثر ہوگا، کسی پر تھوڑا اثر ہوگا، کسی پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ فرق مٹی کا ہے، کس مٹی سے کون بنا ہے، کسی کے مزاج میں سختی، کسی کے مزاج میں نرمی، کسی کے مزاج میں دوغلا پن، الگ الگ انداز۔ یہ جو بلڈ گروپس ہیں نا، یہی ہے سب، ہر ایک کا الگ الگ بلڈ گروپ جو بنتا ہے، اس کے اندر آدمی کی صلاحیتیں طے ہوتی ہیں۔ ایک بڑی اچھی بات آئی تھی میرے تک کہ یہ گروپ والوں کا، ان کا مزاج کیا ہوگا، یہ پلس، یہ نیگیٹو، بی پلس بی نیگیٹو جو ہوگا، یہ ہر ایک کی ان کا مزاج میں فرق۔ اگر آدمی یہ مزاج سمجھ جائے نا، تو پھر لڑائیاں جھگڑے بہت کم ہو جائیں گے۔ جو اعتراضات ہوتے ہیں، شکوک و شبہات ہوتے ہیں لوگوں کے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ جو پلس اور مائنس جو ہوتا ہے، اس کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے خصوصیات رکھے ہیں۔ اب وہ بتانا نہیں چاہوں گا، کیونکہ کچھ اس کے اندر بری بھی علامتیں ہیں، کچھ اچھی بھی ہیں۔ جو اچھے ہوں گے وہ تو خوش ہو جائیں گے، اب جو جن کا نیگیٹو ہے یا کچھ اور طریقے کی ہیں، ان کے اندر کچھ ناراضگی پیدا ہوگی، کیونکہ اللہ نے بنایا ایسے ہی۔ مگر ہر ایک میں کچھ نہ کچھ خیر ضرور ہے، یہ ضرور یاد رکھیے۔ الناس کا معادن، الناس معادن کا معادن الذهب والفضة، تمام انسان کانوں کی طرح ہیں، سونے اور چاندی کے جو کان ہوتے ہیں جہاں خزانہ نکلتا ہے، تمام انسان ایسے خزانوں کی مانند ہیں۔ اب خزانے ایک جیسے نہیں، سونا بھی خزانہ ہے، چاندی بھی خزانہ ہے، مائنس بھی خزانہ ہے، لوہا خزانہ ہے، کوئلہ، کون سا ہوتا ہے کوئلہ، یہ بھی تو خزانہ ہے، کیا کوئی معمولی چیز ہے یہ؟ اب کوئلہ اگر آپ سونے کے مقابلے میں دیکھو یا کون لے گا، مگر کوئلہ بھی ایک خزانہ ہے، مائنس بھی ایک خزانہ ہے، سونا اور چاندی بھی خزانہ ہے۔ تو ایسے خزانے الگ الگ ہیں، ایک کی ضرورت ایک جگہ چلتی ہے، دوسرے کی ضرورت دوسری جگہ چلتی ہے۔ آپ اس کو تھوڑا اچھی طرح یاد رکھیں۔ کلہاڑی اور بلیڈ، ان دونوں میں آپ تھوڑا فرق، کلہاڑی کا جو کام ہوگا وہ بلیڈ سے نہیں ہو سکتا، بلیڈ میں جو کام ہوگا وہ کلہاڑی سے نہیں ہو سکتا۔ بال کاٹنا کلہاڑی کے بس کی بات نہیں، پیڑ کاٹنا بلیڈ کے بس کا بات، اس کی بس کی بات نہیں۔ بلیڈ میں انسان کی جان جا سکتی ہے، مگر درخت کی ڈالی کاٹنا، ٹہنی کاٹنا ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا کہ اتنے چھوٹے بلیڈ میں اتنا بڑا پیڑ، اس کی ڈالیاں کیسے کاٹی جائیں، وہ تو کلہاڑی کا کام۔ اب اتنا بڑا پیڑ کاٹنے والا کلہاڑی کیا اتنا بال نہیں کاٹ سکتا، شیونگ نہیں کر سکتا؟ آپ تھوڑا چہرہ بنانا چاہیں، مونچھ نکالنا چاہیں، کلہاڑی سے نکالیں، ہونٹ جڑ جائیں گے آپ کے۔ اس کا کام الگ، اس کا کام الگ، صلاحیتیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں آپ کہیں یار کلہاڑی تیرا کیا فائدہ، ہمارے بال نہیں کاٹ سکتا۔ اس کا جو کام ہے وہ الگ ہے، جب اس کی ضرورت پڑے گی آپ اسی کی تلاش میں جاؤ گے، اس کے بغیر کوئی آپ دوسرا اس کا کام کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کو وہی چاہیے۔ وقت اور ضرورت کی بات ہوتی ہے، کب کس کی ضرورت، کب کہاں کون کام آ جائے گا وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ہر ایک کے اندر الگ الگ صلاحیتیں اللہ نے رکھی۔ یہیں پر میں ہماری بھی ایک بات بتانا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہمارے بھی مدرسوں میں اسٹوڈنٹس جو آتے ہیں، بچے جو آتے ہیں، پڑھائی برابر سب بچوں کو ایک جیسا پڑھاتے ہیں، مگر ہر بچہ ہو بہو پڑھ لے ناممکن، کیونکہ ہر ایک کے اندر وہ صلاحیت اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ اب لوگوں کو، ماں باپ کو اعتراض ہوتا ہے کہ ہمارے بچے پڑھے نہیں، کیوں نہیں پڑھائے؟ یہ آپ تھوڑا اندازہ لگا لیں، سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی صلاحیت میں کچھ اور ہے، نقص نہیں، عیب نہیں نکالنا چاہتی، اس سے کوئی اور کام ایسا ہونے والا ہے جو بہترین پڑھنے والا نہیں کر سکتا۔ ہر بچہ حافظ قرآن بن جائے نہیں ہو سکتا، ہر ایک کا ذہن
یادداشت، میموری پاور اللہ نے سب کی ایسی نہیں بنائی. تو الگ الگ اگر ایسا ہوتا سب حافظ قرآن بن جاتے، سب عالم دین بن جاتے، سب انجینئر ہو جاتے، سب ڈاکٹر ہو جاتے، تو بتاؤ دنیا کا حال کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کسی کا دماغ ایسا بنایا، کسی کی میموری پاور اللہ نے طاقتور رکھی، کسی کی زبان اللہ نے بہترین بنائی، کسی کا جسم اللہ نے اچھا بنایا، تو کسی کے چہرے اللہ نے اچھے بنائے. تو یہ الگ الگ صلاحیتوں والے الگ الگ کاموں میں لگیں گے. کوئی انجینئرنگ کے لیے ہے، کوئی ڈاکٹری کے لیے ہے، کوئی محنت کے لیے ہے، کوئی کاشتکاری کے لیے ہے. کوئی آدمی کسی کی صلاحیت میں اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ سنبھالنا رکھا ہے. ہر آدمی لیڈر نہیں بن سکتا، ہر آدمی کیپٹن نہیں بن سکتا. یہ صلاحیت سب میں نہیں ہوتی. بہترین کھلاڑی ضرور ہوگا، کیپٹن صفر ہوگا. کیپٹن بہترین ہوگا، کھلاڑی بیکار ہوگا. مثالیں دے سکتا ہوں میں، لیکن بات آپ سمجھیں کہ مولانا بھی کتنا جانتے ہیں کھیل کے بارے میں. میرے حال چلیے، کھلاڑی اتنا اچھا نہیں ہوگا کھیل اس کا، مگر کیپٹن بہترین ہوگا، ورلڈ میں نمبر 1 آ سکتا ہے، لیکن کھیل اتنا اچھا نہیں. دماغ، آپ سمجھ سکتے ہیں میں کہاں جا رہا ہوں. یہ بہترین چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. ہر بندہ ہر کام کے لیے لیڈرشپ، ہر جگہ آدمی امیر بنے، ہر آدمی امام بنے، یہ سب کی صلاحیت نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ بھی بہت سارے طلبہ عالم بن کر نکلے، سب ہماری طرح بنے نہیں ہو سکتا. اور دوسرے لوگ جو دوسرے کاموں میں ہیں، فیلڈ ورک میں جو ہیں، ہم ان کی طرح کام کریں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے اہم سبق یہاں پر سمجھایا کہ جو بارش برستی ہے زمین پر سب کے اوپر ایک جیسی، مگر نتیجہ جو نکلتا ہے ہر زمین کا الگ الگ نتیجہ. کوئی زمین پانی اسٹور کر لیتی ہے، جمع کرنے، کہیں پر جم جاتا ہے پانی، وہاں اگتا کچھ نہیں مگر پانی جمع ہو گیا. اب یہ بھی نفع بخش ہوتا ہے لوگوں کے کھیتوں میں پانی لے جانے کے لیے ڈیم کی شکل میں، تالاب کی شکل میں، سمندر کی شکل میں جمع کر لینا، یہ دوسرے قسم کا فائدہ. کچھ زمینیں پانی اندر لے کر سبزہ و گل نکالتی ہیں، یہاں سے پھل پھول نکالتے ہیں، یہ ان کا فائدہ. کچھ زمینیں نہ اندر لیتی ہیں نہ جمع کرتی ہیں، بلکہ پانی کو آگے بڑھا دیتی ہیں کہ آپ جاؤ ندی نالے کی شکل میں بہتے ہوئی کہیں اور جا کے جمع کر جاؤ. ان کا وہ فائدہ کہ وہ وہاں سے ان کو آگے بڑھاتی ہیں. تو میرے ہاتھ ہر ایک کا الگ الگ مقصد ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں والبلد الطیب، جو بہترین صلاحیت والی جو زمین ہوگی، یخرج نباتہ، اس کا سبزہ نکلتا ہے باذن ربی. یاد رکھیے اچھی صلاحیت والا بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بنتا، اللہ کے حکم سے بنتا ہے. حافظ اچھی صلاحیت والا نہیں، اللہ جسے بنانا چاہے گا وہ بنے گا. بہترین عہدے پر اللہ جسے بنانا چاہے گا وہ بنے گا. ہر صلاحیت والا بہترین آدمی ڈاکٹر بن جائے ناممکن، ایسا نہیں ہوتا. ہاں اللہ جسے جس کام کے لیے بنانا چاہے وہ بنتا ہے. والذی خبث، اور جو بے صلاحیت والی زمین ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، اس کے اندر کوئی سبزہ نہیں نکلتا. ہاں ناقص، کبھی پیداوار ہو بھی جائے اتنی اچھی پیداوار نہیں ہوتی. بعض زمینوں کی خاصیت پیداوار کی ہوتی ہی نہیں، وہاں اگر لوگ محنت کرتے ہیں تو اپنی محنت ضائع کر رہے ہیں. کذالک نصرف الآیات، اسی طریقے سے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں بدل کر بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں جو ہم بدل کر بیان کر رہے ہیں. لقوم یشکرون، یہ بیان کرنا بھی سب کے لیے ہے، مگر ان آیتوں کا فائدہ ہوگا ان لوگوں کو جو شکر گزار بندے ہیں. یہی باصلاحیت جو لوگ ہیں نا، یہ ان آیتوں کا نفع اٹھائیں گے، اور جو بے صلاحیت لوگ ہیں ان آیتوں کو بھی وہ نہیں سمجھیں گے. تمہارا ہی تذکرہ ہو رہا ہے مگر وہ سمجھیں گے نہیں.
لقوم یشکرون، جو شکر گزار ہیں، جو قدردان ہیں کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کا قرآن یہ ہماری رہبری کے لیے ہے۔ تو ان آیتوں کو جو اللہ تعالیٰ بدل بدل کر بیان کر رہے ہیں یہ سب کے لیے ہے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، مگر نفع اٹھانے والے باصلاحیت جو لوگ ہیں وہی اٹھاتے ہیں، جن کے اندر یہ مادہ ہے، جن کے اندر یہ مزاج ہے، جس زمین میں یہ صلاحیت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بارے میں بھی فرمایا، انسانوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ نفضل بعضها على بعض، پھلوں کے بارے میں بھی فرمایا، پھر اکل، بعض پھلوں کو ہم فضیلت دیتے ہیں ایک دوسرے پر، اور اسی طریقے سے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ جو رسول ہیں سب رسول ایک جیسے نہیں، ہم بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دیتے ہیں، کسی کا مقام بہت بڑا کسی کا چھوٹا، ہم نے رسولوں میں بھی درجے بنائے، انسانوں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، آگے فرماتے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد عورتوں پر قوام ہیں، حاکم ہیں۔ ابھی مردوں کو حاکم کیوں بنایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم نے فضیلت دے دی ہے، ہم نے مردوں کو فضیلت دینا چاہا دے دیا۔ تو یہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی، رسولوں میں بعض رسولوں کو رسولوں پر فضیلت دی، کھانوں میں بھی پھلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض پھلوں کو بعض پھلوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی اپنی طرف سے یہ صلاحیتیں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام وہ مرتبے عطا فرماتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آگے بہت سارے نبیوں اور رسولوں کا ایک کے بعد ایک تذکرہ کیا۔ یہاں سب سے پہلے ایک رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، لقد ارسلنا نوحا، یہ پوری تفسیر انشاءاللہ آگے عرض کر دی جائے گی۔ مختصر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ یہاں سے شروع ہوا ہے، بعد میں حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ وغیرہ حضرات کا تذکرہ آگے آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پہلا تذکرہ کرنا اس لیے ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے رسول جو آئے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، لیکن درمیان میں کچھ نبی تھے، جیسے حضرت شیث علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، یا بعض نے کہا حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، درمیان میں کچھ نبی تھے حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں۔ ایک مزے کی بات، پتے کی بات، آپ کے علم میں اضافے کی ایک بات بتا دوں جو میرے لیے بھی آج نیا لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی ہیں جو دنیا میں آئے۔ ان کے بعد سب سے پہلے رسول جو آئے حضرت نوح علیہ السلام، جو کفر اور شرک مٹانے کے لیے اور لوگوں کو وحدانیت کی تعلیم، ایک اللہ کی تعلیم دینے کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا۔ تو معلوم ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے آنے تک دنیا میں کفر، شرک، بت پرستی آ گئی تھی، لیکن یہ آئی کب؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے، پہلے آدمی جو زمین پر آئے وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اب نبی کی اولاد دنیا میں پیدا ہو رہی ہے تو نبی اپنی اولاد کو تربیت کریں گے تو وحدانیت کی۔ تو اس وقت میں جو احکامات تھے وہ ایک اللہ کی تعلیم کے احکامات نہیں تھے۔ اس وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے اکثر وہ زمین کی آبادی کے متعلق تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اکثر احکامات حضرت آدم علیہ السلام کو جو دیے گئے، زمین میں کاشتکاری کیسے کرنا، فصل کیسے اگانا، زمین کی سینچائی کیسے کرنا، اس کے اندر ہل کیسے چلانا، اور انسانوں کے اندر نکاح، شادی بیاہ کون کس سے کرے، کیسے کرے، یہ افزائش نسل کیسے ہو، اس قسم کے مسائل تھے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے۔ ان کے انتقال کے بعد دوسرے اور نبی بھی آتے گئے، ان کے بعد ایک کے بعد دیگر زمانہ
لوگوں کے اندر بگاڑ آتا گیا، کفر اور شرک کیسے داخل ہو بہت لمبی تفصیل ہے، بت پرستی آ گئی، شرک داخل ہو گیا، تو اس شرک کی اصلاح کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ نئی بات جو بتانے کی تھی وہ یہ، حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں کتنا گیپ تھا، کتنا لمبا فاصلہ تھا۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 8ویں پشت میں پیدا ہوئے، 8ویں پشت یعنی 8 اولاد کے بعد، ان کی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، ان کے بیٹے پوتے حضرت آدم علیہ السلام کے، پھر ان کے بیٹے پڑ پوتے، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، ایسے 8ویں پشت میں جا کر حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 8ویں نمبر کے جو پوترے ہوں گے اس پوتے میں ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ زمانہ کتنا ہوا ہوگا، تو یہ بڑی پتے کی بات مجھے لگی، اندازہ لگائیے حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا میں آئے تھے، ان کی جو عمر تھی دنیا کے اندر شاید معلوم ہوگا 1000 سال، اس میں سے 40 سال کم، 960 سال حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تھی۔ ان کے چلے جانے کے بعد 8ویں پشت میں پیدا ہوئے حضرت نوح علیہ السلام۔ تو اب یہ 8 اولاد ایک کے بعد ایک پشت بدلنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 10 قرن کے بعد پیدا ہوئے۔ قرن کہتے ہیں 100 سال کے عرصے کو، تو 10 قرن یعنی 1000 سال کا زمانہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال، 40 سال کم تھی ان کی عمر 1000 میں۔ ان کے انتقال کے بعد 826 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد، انتقال ان کا جو ہوا 960ویں سال میں انتقال ہوا، دنیا میں آنے کے بعد 960 سال میں انتقال ہو رہا ہے، تو اس کے بعد 826 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں جو رہے 950 سال، ان کا زمانہ 950 سال کا۔ تو جو دادا صاحب ہیں ان کی عمر 1000 سال 40 کم، ان کی عمر 1000 سال 50 کم حضرت نوح علیہ السلام کی، تو ان دونوں کی اگر ملا لی جائے 2000 سال ان دونوں کی زندگی، صرف دادا اور پوترے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام، ان دونوں دو حضرات کی عمر تھی 2000 سال، ان کے 40 کم ان کے 50 یعنی 90 سال کم، 2000 میں 1910 سال ان دونوں کی زندگی، درمیان میں 826 سال گیپ تھا، تو تقریباً 3000 سال کا زمانہ ان دو شخصیات میں، ان دو بزرگوں کے اندر، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا جو زمانہ گزرا ہے، اتنی مدت گزرنے میں تقریباً لگ بھگ اندازہ لگا دیجئے 3000 سال کا عرصہ ان دو کے اندر گزرا ہے۔ تو باقی جو انبیاء کرام کی جو زندگیاں تھیں، ان کی جو عمریں تھیں، لمبی لمبی عمریں لوگوں کی آتی بتائی گئی ہیں کہ کوئی 400 سال 500 سال 1000 سال 2000 سال میں زندہ رہے، اتنی لمبی لمبی عمروں والے حضرات تھے۔ اب ہم جو آئے کتنے ہزار سال کے بعد آئے پتہ نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے تک کا زمانہ کتنے ہزار سال کا معلوم نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اسی لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کفر اور شرک یہ 800 سال بلکہ 1800 سال کے اندر کفر اور شرک آ گیا تھا۔ عام طور پر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پہلے رسول آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آ رہے ہیں، تو یہ کفر اور شرک کیسے آ گیا؟ تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 40-50 سال کا عرصہ رہا۔
عام طور یا 100-200 سال کا عرصہ رہے گا کہ ان کے بعد پہلے رسول آ رہے ہیں. ان دونوں کے درمیان 2500 یا 2000 سال کا فرق حضرت نوح علیہ السلام کے پیدا ہونے میں. ان کے انتقال کا بھی اگر وقت ملا لیا جائے تو تقریباً 3000 سال ان دو کے درمیان میں ہے. تو اتنے لمبے عرصے میں کفر، شرک، بت پرستی اور بتوں کا عام رواج ہو گیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے بھیجے جانے تک. اور جب وہ آئے اور انہوں نے جو محنت 950 سال کی، 40 سال کی عمر کے بعد اللہ نے نبوت دی. ان کی زندگی کے 40 سال گزرے تھے، 40 سال کے بعد اللہ نے نبی بنایا. اب انہوں نے جو محنت کی، لوگ کہتے ہیں 950 سال، حالانکہ وہ غلط بات ہے. محنت کرتے کرتے جب بددعا کی، طوفان کے آنے کی جو دعا کی، بددعا تھی اصل میں، اس طوفان کے آنے کے بعد، طوفان جب ختم ہوا اور اپنے ایمان والے بندے جو 40 مرد 40 عورتیں تقریباً جو تھیں، 80 یا 82 افراد، ان کو لے کر جب دوبارہ آبادی ہوئی، زندگی گزارنے لگے، تو طوفان کے بعد پھر 60 سال زندہ رہے. نبوت کا زمانہ 40 سال کا، پوری زندگی 950 سال کی، تو اس میں سے 40 سال نکل گئے تو 910 سال بچے. پھر طوفان کے بعد 60 سال، تو تقریباً 850 سال کا زمانہ. تک اندازہ آپ لگائیے کہ وہ 60 اور یہ 40، 100 سال ایسے نبوت سے پہلے کے 40 سال، طوفان کے بعد کے 60 سال، تو 100 سال چلے گئے. اس میں قوم پر جو محنت کی وہ 850 سال کی محنت تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پکی بات. 850 سال اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے. لوگوں نے جب نہیں مانا، بددعا کر دی، پوری قوم ہلاک ہو گئی. ہلاکت کے بعد 60 سال زندہ رہے حضرت نوح علیہ السلام. یہ علمی باتیں ہوتی، تحقیقی باتیں، پکی باتیں. ورنہ عام طور پر لوگ یہی کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دین کی دعوت دی. 40 سال تک تو نبی ہی نہیں تھے اور 60 سال طوفان کے بعد کے تھے. تو محنت جو کی تھی وہ 850 سال کی محنت تھی اپنی قوم پر. جب قوم نے نہیں مانا، بددعا کی، تو 850 سال کے بعد اللہ کا عذاب آیا. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق اپنے ایمان اور اعمال کو درست کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان